बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोग्राम एतकाफ़ से मुतल्लिक़ ज़रूरी मालूमात के बारे में है। यानी जो लोग एतकाफ़ में बैठना चाहते हैं, ये प्रोग्राम उनकी रहनुमाई के लिए बनाया गया है। ये उनके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मस्जिद में ठहरना, मस्जिद में क़याम करना ताकि वहाँ इबादत की जाए, एतकाफ़ कहलाता है। एतकाफ़ रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में करते हैं, यानी जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन होते हैं उनमें करते हैं। एतकाफ़ के 4 अरकान हैं जिन्हें एतकाफ़ की शराइत में भी शामिल किया जा सकता है। पहला रुकन है एतकाफ़ करने की नीयत करना, यानी जो शख्स एतकाफ़ में बैठना चाहता है वो नीयत करेगा। दूसरा ये है कि जो शख्स एतकाफ़ करना चाहता है, मोतकिफ़ भी जिसे कहते हैं, उसका मौजूद होना ज़रूरी है। तीसरा, जिस जगह वो एतकाफ़ करना चाहता है यानी मस्जिद, उस मस्जिद का मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि एतकाफ़ मस्जिद में रहकर मस्जिद में क़याम करके किया जाता है। और चौथा रुकन है कि एतकाफ़ के दौरान मस्जिद में लगातार क़याम करना, यानी मस्जिद से बाहर ना जाना। जो शख्स मोतकिफ़ है उसके लिए यह लाजिम है कि वह मस्जिद ना छोड़े। एतकाफ़ करने की नीयत से मुतल्लिक़ आपको बताते चलें कि एतकाफ़ करने की नीयत 20 रमज़ानुल मुबारक को सूरज ग़रूब होने से पहले करना होती है। अगर कोई शख्स 20 रमज़ानुल मुबारक को सूरज ग़रूब होने के बाद एतकाफ़ की नीयत करे तो भी एतकाफ़ हो जाता है, लेकिन वो मुस्तहिब एतकाफ़ होगा, मसनून एतकाफ़ नहीं शुमार किया जाएगा। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप मसनून एतकाफ़ करना चाहते हैं तो आपने 20 रमज़ानुल मुबारक को सूरज ग़रूब होने से पहले पहले नीयत कर लेनी है। एतकाफ़ करने की कुछ मज़ीद और शराइत भी हैं जिनका अब हम आपको बता देते हैं। पहली बुनियादी शर्त तो ये है कि उस शख्स का मुसलमान होना ज़रूरी है, क्योंकि एतकाफ़ करना मुसलमानों की इबादत है। दूसरी शर्त यह है कि एतकाफ़ करने वाला शख्स अपने होश व हवास में हो, यानी उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त हो। तीसरा यह है कि एतकाफ़ करने के लिए बालिग़ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि उस शख्स को अच्छाई और बुराई की पहचान हो, अच्छाई बुराई की तमीज़ कर सकता हो, सोच समझ रखता हो, यानी नादान शख्स ना हो। औरतों के एतकाफ़ के लिए मुख्तलिफ़ उलमाए कराम की मुख्तलिफ़ आरा हैं, उनमें इख्तलाफ भी पाया जाता है, लेकिन अफ़ज़ल यही है कि औरत अगर एतकाफ़ करना चाहती है तो वो घर पर एतकाफ़ करे। लेकिन बाज़ आलिम दीन का कहना है कि औरत मस्जिद में एतकाफ़ कर सकती है। मज़ीद इस बारे में आपको बताते चलें कि औरतों के लिए लाजिम है कि वो पाक हों। नाज़रीन इकराम, एतकाफ़ की 3 अक़साम हैं: वाजिब एतकाफ़, सुन्नत एतकाफ़ और नफली एतकाफ़। वाजिब एतकाफ़ एतकाफ़ की वो किस्म है जो कोई मन्नत मान लेने से वाजिब हो गया हो, या उस सूरत में ये एतकाफ़ वाजिब हो जाता है कि जब कोई मसनून एतकाफ़ तोड़ दिया गया हो या उसे पूरा ना किया गया हो। वाजिब एतकाफ़ में रोज़ा रखना लाजिम होता है, बगैर रोज़ा रखे वाजिब एतकाफ़ नहीं होता। सुन्नत एतकाफ़ वो एतकाफ़ है जो रमज़ानुल मुबारक की 21वीं तारीख की रात से लेकर ईद का चाँद देखने तक किया जाता है। इस एतकाफ़ को मसनून एतकाफ़ भी कहते हैं क्योंकि सुन्नत से साबित है। नफली एतकाफ़ किसी भी वक्त अदा किया जा सकता है, यानी इसके लिए किसी ख़ास वक्त की, कोई ख़ास दिनों की शर्त नहीं है, ये किसी भी दिनों में अदा कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एतकाफ़ के दौरान मस्जिद से बाहर जाने की कौन सी जायज़ सूरतें हैं। जैसा कि हमने आपको अभी हाल ही में बताया कि एतकाफ़ के दौरान मस्जिद में ही क़याम करना होता है, मस्जिद छोड़ने की इजाज़त नहीं होती, नहीं तो एतकाफ़ टूट जाता है। अगर मस्जिद में रफ़ा हाजत का इंतज़ाम ना हो, यानी वॉशरूम वगैरह ना हो या कोई ऐसी मजबूरी हो, तो फिर मस्जिद से बाहर जाया जा सकता है, लेकिन ऐसे में रफ़ा हाजत से फ़ारिग होने के बाद फ़ौरी तौर पर मस्जिद वापस आ जाया जाए। अगर मस्जिद में किसी वजह से वज़ू गुस्ल का इंतज़ाम नहीं है तो ऐसे में भी मस्जिद से बाहर जाना जायज़ है। मज़ीद इसके लिए ये कि अगर मस्जिद में खाने का इंतज़ाम ना हो सकता हो तो खाने पीने का सामान लेने के लिए मस्जिद से बाहर जाना जायज़ है, लेकिन खाने पीने का सामान बाहर से ले और उसे मस्जिद में लेकर आ जाए। अगर जिस मस्जिद में एतकाफ़ किया जा रहा है वो जामिया मस्जिद नहीं है तो ऐसे में नमाज जुमा अदा करने के लिए किसी और मस्जिद में जाना जायज़ है, लेकिन यहाँ भी यह ख्याल रखें कि नमाज जुमा अदा करने के बाद वापस इस मस्जिद में आ जाए। एक और काफ़ी अहम बात जो आपको एतकाफ़ के बारे में बताते चलें वो ये कि एतकाफ़ के दौरान मोतकिफ़ किसी की इयादत करने या नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए मस्जिद को नहीं छोड़ेगा, ऐसा करना नाजायज़ है। हाँ, उसकी एक सूरत मौजूद है और वो ये है कि अगर मोतकिफ़ एतकाफ़ की नीयत करने से पहले ये साथ में दुआ कर लेता है कि अल्लाह ताला अगर मुझे एतकाफ़ के दौरान
مجبوری کی وجہ سے، یعنی کسی کی عیادت کرنے کے لیے یا کسی کے جنازہ وغیرہ میں شریک ہونے کے لیے جانا پڑا مسجد چھوڑ کے، تو میں عیادت یا نماز جنازہ میں شامل ہونے کے لیے چلا جاؤں گا۔ ایسے میں بھی یہ ہے کہ وہ شخص جب کسی کی عیادت کرے تو وہاں غیر ضروری طور پر دیر نہ لگائے۔ اسی طرح کسی کی نماز جنازہ وغیرہ میں اگر وہ شامل ہوتا ہے تو وہ مسجد چھوڑ کے گیا ہے تو اس کے بعد وہ فوری طور پر اس مسجد میں واپس آ جائے گا جہاں وہ اعتکاف میں ہے۔ اگر کسی شخص نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت نیت میں یہ دعا شامل نہ کی کہ اللہ تعالیٰ میں کسی کی عیادت یا نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے اعتکاف کے دوران چلا جاؤں گا، تو اور اس کے بعد اگر وہ اعتکاف کے دوران مسجد چھوڑ کے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسے میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس توڑے ہوئے اعتکاف کی قضا ادا کرے، یعنی وہ قضا اعتکاف رکھے گا۔ اب ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران مسنون کام کون سے ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ مریض کی عیادت نہ کی جائے، کسی کے نماز جنازہ میں شرکت نہ کی جائے۔ ہاں، اگر اعتکاف کا نیت کرتے وقت یہ دعا شامل کر لی ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کی عیادت یا نماز جنازہ میں شرکت کے لیے میں مسجد سے کچھ وقت کے لیے چلا جاؤں گا، تو ایسے میں یہ جائز ہے۔ اعتکاف کے دوران عورتوں سے مباشرت نہ کرنا سنت ہے۔ اعتکاف جامع مسجد میں ادا کرنا سنت ہے تاکہ نماز جمعہ بھی اسی مسجد میں ادا کی جا سکے۔ ناظرین اکرام، اب ہم جان لیتے ہیں اعتکاف کو مکروہ کرنے والے کاموں کے بارے میں، یعنی یہ وہ کام ہے کہ جن کے کرنے سے اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اعتکاف کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی، اور مزید یہ کہ عبادت خراب ہو جاتی ہے۔ مکروہ اعمال وہ اعمال ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر بار بار کیا جائے تو ایسے میں گناہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کے دوران دنیاوی باتیں کرنے سے پرہیز کریں۔ اعتکاف کے دوران ہنسی مذاق کرنا، کہکہے مارنا، فحش باتیں کرنے سے اجتناب کریں، ان سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ معتکف اعتکاف کے دوران داڑھی منڈوانے یا داڑھی صاف کرنے سے بھی اجتناب کرے، یہ بھی مکروہ اعمال میں شامل ہے۔ اعتکاف کے دوران کاروباری باتیں نہ کی جائیں، بزنس ڈیلنگز نہ کی جائیں، خرید و فروخت نہ کی جائے، اس سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے دوران لڑائی جھگڑا کرنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، لوگوں میں غلط فہمیاں ڈالنا، برائیاں کرنا، یہ سب چیزیں اعتکاف کو مکروہ کر دیتی ہیں۔ اعتکاف کے دوران غیر دینی کتابیں پڑھنا، بالخصوص ڈائجسٹ، میگزین وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں پڑھنا مکروہ ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ نے پرہیز کرنا ہے ورنہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کے دوران مرتد ہو جاتا ہے، یعنی خدا نخواستہ دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، تو ایسے میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے دوران نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا منع ہے، یعنی ان نشہ آور چیزوں میں پان، نسوار وغیرہ اور تمباکو اس طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ لہٰذا اعتکاف کے دوران جب آپ مسجد میں قیام کر رہے ہیں تو ان ساری نشہ آور چیزوں سے دور رہیں ورنہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے دوران مباشرت کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی عورت حالت اعتکاف میں ہو اور وہ ناپاک ہو جائے تو ایسے میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اعتکاف کے دوران کسی ایسے کام کے علاوہ کہ جن کی شریعت میں اجازت اور جواز موجود ہے مسجد چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو ایسے میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے میں اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ قضا اعتکاف ادا کرے۔ اگر کوئی شخص مسجد سے باہر کسی شرعی جواز کی اجازت والے کاموں کے لیے گیا، اس نے وہ کام پورا کیا لیکن واپس مسجد جلدی نہیں آیا اور وہاں وہ ٹھہرا رہا، تو ایسے میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب مزید ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اعتکاف کے لیے آپ نے اپنی تیاری کیسی کرنی ہے۔ یعنی جب آپ مسجد میں قیام کے لیے جائیں گے تو یقیناً آپ کو روزمرہ کی عام استعمال کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اعتکاف کے دوران آپ کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ آپ ہر چھوٹے موٹے کام کے لیے مسجد چھوڑ کے چلے جائیں۔ صرف کچھ ایسے شرعی معاملات ہیں جن میں مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور جائز وجہ سے شریعت کے پیش نظر آپ کو اجازت ہے کہ آپ مسجد سے باہر جا سکیں، لیکن پھر وہ کام کر کے واپس آ جائیں۔ تو لہٰذا ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب آپ نے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جانا ہو تو آپ اپنے بیگ میں کون سا سامان رکھیں۔ بنیادی طور پر یہاں ہم آپ کو جو کچھ بتانے جا رہے ہیں وہ اعتکاف کے لیے آپ کے بیگ کی تیاری کی رہنمائی کے لیے ہے۔ اعتکاف کے دوران جب آپ مسجد میں ٹھہریں گے تو آپ کو اپنے دانتوں کی صفائی کی بھی ضرورت پڑے گی، جیسے کہ روزمرہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ مسواک رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے بیگ میں مسواک رکھ لیں، ورنہ آپ ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش بھی رکھ سکتے ہیں۔ مزید یہ 1 عدد کنگھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ آپ اپنے بیگ میں ایک آئینہ بھی رکھ لیں
اس کے علاوہ نماز والی ٹوپی رکھ لیں. ویسے ٹوپی مساجد میں مل جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنی ٹوپی پہننے کی عادت ہے تو آپ اپنے ساتھ ٹوپی بیگ میں رکھ لیں. مزید یہ 2 عدد چادریں رکھ لیں، ان کی ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے. 2 یا 3 پہننے کے کپڑوں کے جوڑے رکھ لیں. 2 پلیٹیں اور چمچے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں. اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، آپ میڈیسنز وغیرہ کو دوائیاں لیتے ہیں تو احتیاطاً آپ 10 کی بجائے 12 دن کی میڈیسنز اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ اگر کوئی میڈیسن گر کے ضائع ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے یا گم جائے تو آپ کے پاس موجود ہو اور میڈیسن کی خاطر آپ کو مسجد نہ چھوڑنی پڑے. اپنے بیگ میں ایک جوڑا چپل کا بھی رکھیں. مزید یہ کہ آپ اپنے بیگ میں ایک صفائی والا کپڑا بھی رکھ لیں، تاکہ اگر آپ کو کوئی صفائی کی کسی چیز کو صاف کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ کے پاس کپڑا موجود ہو. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ 1 عدد فون چارجر بھی رکھیں، تاکہ آپ اپنا فون چارج کر سکیں. آپ کو فون کو چارج کرنے کی خاطر مسجد سے باہر نہ جانا پڑے. اگر آپ اپنے موبائل فون پر الارم لگا لیتے ہیں تو پھر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ٹائم پیس پر الارم لگانے کے عادی ہیں تو پھر آپ ایک ٹائم پیس بھی اپنے بیگ میں رکھ لیں، تاکہ آپ اس پر الارم لگا سکیں اور اپنا وقت بہتر طور پر استعمال کر سکیں. تولیہ بھی رکھ لیں، اس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے. اور اگر آپ نے تولیہ ٹاول نہیں رکھنا تو پھر آپ ٹیشو پیپر کا ایک ڈبہ بھی رکھ سکتے ہیں. اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اعتکاف کی قضا اور فدیہ ادا کرنے کے بارے میں. اگر کوئی شخص اعتکاف جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے یا وہ مسجد کے کسی ایسے حصے میں یا مسجد سے باہر چلا گیا تو ایسے میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ایسے میں اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ قضا اعتکاف ادا کرے. ایسی صورتحال میں کہ جب کسی شخص سے اعتکاف ٹوٹ گیا ہے اور اس پر قضا اعتکاف لازم ہو گیا تو ایسے میں ضروری ہے کہ وہ شخص جس دن کا اعتکاف توڑا ہے صرف اس دن کی قضا ادا کرے گا. یعنی قضا اعتکاف اس ایک دن کا رکھے گا، وہ سارے اعتکاف کے دنوں کے قضا نہیں رکھے گا. یعنی جس دن اس نے اعتکاف توڑا ہے صرف اس دن کے لیے قضا اعتکاف ادا کرے گا. اگر اس رمضان المبارک میں قضا اعتکاف ادا کرنے کا وقت نہ ہو یا کسی وجہ سے قضا اعتکاف ادا نہ کر سکا تو رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کسی دن روزہ رکھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں قضا اعتکاف کی نیت کے ساتھ داخل ہو. اگلے دن وہ سورج غروب ہونے کے بعد اعتکاف ختم کر دے، یعنی دوسرے دن سورج غروب ہونے کے بعد وہ اعتکاف ختم کر دے گا. اگر کوئی شخص قضا اعتکاف ادا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت زیادہ ضعیف ہے یا بہت زیادہ بیمار ہو چکا ہے تو ایسے میں وہ اپنے ورثہ کو وصیت کر دے گا کہ وہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں. قضا اعتکاف کا فدیہ 2.25 سیر گندم ہے. اگر ورثہ 2.25 سیر گندم نہیں دے سکتے تو وہ اس کی قیمت کے برابر روپیہ دیں گے. ورثہ فدیہ ادا کرتے وقت یہ نیت کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارا فلاں رشتہ دار جو کہ اپنے اعتکاف کی قضا اعتکاف ادا نہیں کر سکا، لہٰذا ہم اس کی طرف سے قضا اعتکاف کا فدیہ ادا کر رہے ہیں. ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا پروگرام اعتکاف سے متعلق ضروری معلومات کے بارے میں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں. حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.